آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دلہن بنی اپنے سامنے کھڑے سفید سوٹ میں ملبوس مرد کو دیکھتی چیخی تھی۔ اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ سامنے کھڑا شخص آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ میرا نکاح کسی اور سے ہوا ہے، میرا شوہر کدھر ہے؟ وہ تو اپنے لیے اس کے منہ سے بیوی سنتی چیخی تھی، جبکہ سامنے کھڑا مرد ایک سائڈ سے مسکراتا ایک جست میں اس تک پہنچا تھا۔ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے وہ ایک پل میں اسے بے لباس کرتا اٹھا کر بیڈ پر پٹک گیا۔ یہ کیا ہے؟ چھوڑو! وہ تو اچانک ہونے والی افتاد پر چیخی تھی، مگر سامنے بھاری وجود والا مرد تھا۔ وہ اسی کے موتیوں سے لبریز دوپٹے کو اس کے منہ میں دیتا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ چولی تو وہ پہلے ہی اتار کر پھینک گیا تھا، اب نازک پردے میں قید اس کی خوبصورتی پر وہ پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ پریشے گل کی جان ہوا ہوئی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ باڈی بلڈر اسے خود میں اس قدر قید کر گیا تھا کہ اس کی آواز بھی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سر دائیں بائیں پٹکتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ۔ یہ تو اس کا دولہا نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، یہ تو بڑی حویلی کا سپوت تھا جو ہمیشہ اسے تنگ کرتا تھا۔ اور آج ارے بچی، تم کچن میں ہو، بشرا کدھر ہے؟ نور بیگم سفید حویلی کے جدید کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جی بی بی جی، آج موری کی طبیعت خراب تھی نا، تو موری نے مجھے بھیج دیا کہ حویلی میں مہمان آئے ہیں تو کھانا بنانا ہے۔ نیلی اور سرخ کنٹراسٹ کی لان کے سوٹ پر بڑی سی سیاہ شیشوں والی چادر لیے وہ خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی نظریں جھکائے بولی تھی۔ ارے بچے، یہاں تو سب ہو ہی جانا ہے، تمہاری تو شادی میں 4 دن ہیں بس۔ بچے، ان دنوں میں تو لڑکیاں کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی، نور بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں بڑی بیگم، میں نے سب تیار کر دیا ہے، آپ ایک بار دیکھ لیں بس، نور بیگم کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا چلو بچے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، جاؤ آپ سب اچھا ہی بنا ہوگا، نور بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی بولی۔ کہنے کو پریشے گل شاہ خاندان میں جدی پشتی ملازمہ یعنی کک تھی، بشرا خان کی بیٹی تھی، مگر شاہ خاندان میں اسے ہمیشہ بیٹیوں والا مان ہی ملا تھا۔ اس کا رشتہ سردار ابراہیم شاہ نے اپنے کسی جاننے والے سے کروایا تھا۔ لڑکا ابراہیم شاہ کی کمپنی میں بطور مینیجر کام کرتا تھا۔ منگنی وغیرہ کی رسم کے بجائے ڈائریکٹ شادی کی ہی تاریخ رکھی گئی تھی اور 4 دن بعد اس کی شادی تھی۔ بشرا خان خود ہی آیا کرتی تھی، کبھی کبھار طبیعت ناساز ہوتی تو پریشے کل حویلی آتی تھی۔ اسے یہاں سب بے تحاشا محبت کرتے تھے، مگر 2 آنکھیں ایسی بھی تھی، جب وہ آ جاتی تو اس کا ایکسرا کرتی، اسی لیے وہ کم آتی تھی۔ پریشے کدھر جا رہی ہو یار؟ سنو! ادبیہ شاہ جو گھر کی اکلوتی بیٹی تھی جلدی سے سیڑھیاں اترتے خارجی دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی پریشے کو دیکھ کر بولی۔ جی ادبیہ بی بی، پریشے نظریں جھکائے بولی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب اسے بے تحاشا محبت مان دیتے تھے، مگر اس کا ماننا تھا کہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اوف او پریشے، قسم سے کتنی بار بولا ہے، ہم عمر ہیں یار، تم نام لیا کرو میرا۔ یہ ادیبہ اس کی بی بی جی کہنے پر دائیں بائیں ہاتھ اپنے ہاتھ ماتھے پر مارتے بولی تھی۔ بی بی جی، عمر ایک ہے مگر رتبہ تو نہیں، آپ ہمارے مالکوں کی بیٹی ہیں اور ہم آپ کی ملازمہ، وہ ہنوز نظریں جھکائے بولی تھی۔ اوف پریشے، کیا مالک اور غلام، بس اللہ ہمارا مالک ہے، آئی سمجھ؟ وہ بس سر ہلا گئی تھی، وہ اس سے بحث بھی کیا کرتی۔ اچھا دیکھو، میں بھول گئی یار، تمہیں کہنے آئی تھی، پلیز مجسیم لالا کو کھانا دے آؤ، مجھے بابا سائیں کے پاس جانا ہے، ان کا بلاوا آیا ہے۔ میں؟ پریشے گل تو ہونق بنی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ جی آپ، کیا ہوا، پہلے کبھی نہیں گئی کیا؟ اس کی اڑی رنگت دیکھتے ادیبہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے یار، پلیز دے آؤ نا، پلیز پلیز۔ پریشے کی بات بیچ میں کاٹتی وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ جی اچھا، آپ پلیز یوں تو نہ کریں، ہم ملازمہ ہیں، جلدی سے مانتی وہ ادیبہ شاہ کے ہاتھ جوڑنے والی حرکت پر بولی۔ اوفو گل، تمہیں تو میں بعد میں سمجھاؤں گی، ابھی دیر ہو رہی ہے، تم پلیز لالا کو کھانا دے آنا، جلدی سے کہتی وہ سر پر دوپٹہ لیتی باہر کو بھاگ گئی تھی۔ پیچھے اب وہ کھڑی اوپر نظر آتے مجسیم شاہ کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟
बड़बड़ाती वो किचन से खाने की ट्रे उठाए ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे के पास पहुंचते वो धक धक करते दिल के साथ दस्तक दे चुकी थी। ऊपरी शाह हवेली में अगर परीशे गुल की जान किसी को देख कर जाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुत्सीम शाह था। जब जब वो अपनी स्याह गहरी आंखों से उसकी तरफ देखता, परीशे गुल की जान निकल जाती थी। वो जानती थी वो सारा दिन घर नहीं होता, इसीलिए अगर वो हवेली आई भी तो दिन में, रात में कभी कभार इत्तेफाक होता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। आजा, अंदर से भारी संजीदा आवाज़ सुनते वो एक हाथ से दरवाज़ा धकेलती अंदर दाखिल हुई थी। वो खाना भेजा। वो सामने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े मुत्सीम शाह की पोस्ट को देखती हल्की आवाज़ में बोली थी, रख दो। वो बस बिना मुड़े इतना ही बोला था। वो चुपचाप ट्रे टेबल पर रखती निकलने लगी जब उसकी सर्द आवाज़ गूंजी, मैंने कहा कि रख के जाओ। बालों को उंगलियों से संवारता अब वो अपनी गहरी से आंखें उस पर गाड़े बोला, जी मैं समझी नहीं। वो हकलाई थी, जान हवा होने लगी थी। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है जो समझ ना आए। जी, वो बस इतना ही बोल पाई थी। मेरे खाना ख़त्म करने तक मेरा रूम साफ करो। उसे वहीं जमा देख संजीदगी से बोलता वो खाने की ट्रे लिए सोफे पर बैठ गया। पीछे वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आया उसे ही कहा है ना। समझ नहीं आई मेरी बात? उसे अब की बार भी ना हिलते देख वो सुर्ख चेहरे से बोला था, मगर ये मेरा काम नहीं है। वो बस इतना ही बोली थी जब वो ट्रे से उठाता शीशे का ग्लास जमीन पर मार चुका था। आह! वो चीखी थी। शुक्र था ग्लास उस तक नहीं पहुंचा था। बकवास बंद करो। तुम्हारा क्या काम है और क्या नहीं, ये तुम नहीं बताओगी। कीमत अदा करते हैं हम, जो चाहें करवाएं तुमसे। वो गुस्से से बोला था। कीमत अदा? ये लफ्ज़ परीशे गुल की सारी समात ही छीन गई थी। वो हद दर्जा बदतमीज़ था, ये तो वो जानती थी, मगर उसकी ढिठाई का लेवल इस कदर ऊंचा था, ये आज जाना था। उसे अब हिलकर बेड की चादर सही करते देखो करता खाना शुरू कर चुका था। चीज़ें सेट करती परीशे गुल की आंखों से आंसू बहने को बेताब थे। पहले उसकी बातें, फिर अब उसका हर 2 मिनट बाद गुल को देखना। परीशे गुल की आधी जान हवा कर रहा था। जाओ। तकरीबन 10 मिनट बाद वो तहकीम भरे लहजे में बोला। टेबल को झाड़ती गुल के हाथ रुके थे। उसकी तरफ देखा। आया उसी को कहा है? तुमसे कह रहा हूँ जाओ। वो अब की बार फिर धाड़ा तो गुल बिना कुछ बोले समझे 400 की स्पीड से कमरे से निकली। उसकी स्पीड देखता न जाने मुंह में क्या बोलता वो अपने दांतों की नुमाइश कर गया। परीशे पुत्र, ऐसी क्यों बैठी है? आज तेरी मेहंदी है और तू अभी तक इन्हीं कपड़ों में बैठी है। बुशरा अम्मा अपनी बेटी को कमरे में गुमसुम बैठे देख उसके करीब आते हुए बोली थी, अम्मा क्या ज़रूरी है ये सब? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। तुझे नहीं याद तेरा बाबा को कितना शौक था तुझे सजते संवारने का? जा मेरी बच्ची उठ जा। बाप नहीं माँ तो है। अपनी बेटी को देखने के लिए बुशरा बीबी आंखों में आती नमी को साफ करते हुए बोली। माँ की आंखों में आंसू देखती वो हड़बड़ा गई थी। अम्मा खुदारा रोएं तो मत, अभी तैयार हो जाती हूँ। माँ को सीने से लगाती चुप करवाते हुए बोली थी। वो माँ बेटी ही थी, एक दूसरे का सहारा। आज उसकी मेहंदी थी, वैसे भी कल उसे चले जाना था, इसीलिए माँ को चुप करवाती वो उनके दिए हुए कपड़े पकड़े चेंज करने चली गई। शाह हवेली वालों ने तो बुशरा बेगम को परीशे गुल की मेहंदी धूमधाम से हवेली में आकर करने का बोला था, मगर बुशरा बीबी अपने और उनके दरमियान में मौजूद फ़र्क को अच्छे से जानती थी, इसीलिए रसान से मना कर गई थी। वो गरीब लोग थे, वहाँ शादी बस निकाह को ही कहते थे। खाना भी मेहमानों को अपनी जेब के हिसाब से दिया जाता था, मगर बुशरा बीबी को मेहंदी के लिए मना करता देख इब्राहिम शाह ने बारात की सारी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। बुशरा बीबी ने तो मना करना चाहा था, मगर इब्राहिम शाह ने अपना फ़र्ज कहते हुए चुप करवा दिया था। मेहमानों के नाम पर बस उसकी हम उम्र 2 कज़न्स और एक मामी और खाला थी, जिन्होंने हल्की फुल्की रस्म करनी थी। बाकी सब ने कल बारात पर आना था। साईं काम हो गया है, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएं। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। कल के बाद टेंशन फ्री तो वैसे भी हो जाना है मैंने। खैर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। हल्की ब्राउन मूंछों को ताव देता वो शख्स मोबाइल से आती आवाज़ पर बोला था। जी लाला, आपने बुलाया?
ادیبہ شاہ متسیم شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی، جی بلایا تھا، مگر مجھے لگا آپ چلی گئی ہوں گی اپنی دوست کے گھر۔ ادیبہ کو سادہ سے لان کے سوٹ میں گھر والے حلیے میں دیکھتا وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، جانا تھا لالا مگر۔ اپنے لالا کی بات سمجھتی وہ منہ بناتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ مگر بہن کے ایکسپریشنز دیکھتا وہ حیران ہوتے ہوئے بولا تھا، مگر یہ کہ ان کی طرف مہندی کا کوئی فنکشن ہے ہی نہیں۔ پریشے کا کہنا ہے کہ وہ ان فضول رسومات کے حق میں نہیں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، تمہاری دوست ہے، وہ نہیں بھی مانتی تو بھی تمہیں جانا چاہیے اور اس کی ہلکی پھلکی رسم تو کرنی چاہیے نا، شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے۔ لالا آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مگر وہ ناراض ہو جائے گی۔ ارے ناراضگی کیسی، تم جاؤ گی تو وہ بالکل ناراض نہیں ہوگی بلکہ خوش ہو جائے گی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں سکندر سے کہتا ہوں تمہیں چھوڑ آتا ہے۔ سچ میں لالا؟ وہ اب ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ پریشے گل کے منع کرنے کے بعد سے وہ تو بالکل ہی امید چھوڑ گئی تھی کہ وہ اپنی دوست کی مہندی کر سکے گی، مگر اب متسیم کے کہنے پر اسے پھر سے موقع مل رہا تھا اور وہ اب یہ موقع جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنی دوست کی ہلکی پھلکی مہندی کی رسم ادا کرنے کا سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل سچ، بلکہ یہ لو میرا موبائل لے جاؤ، اس میں پکچرز اچھی آئیں گی۔ اس سے پہلے وہ خوشی سے جھومتی کمرے سے نکلتی جب متسیم نے اپنا نیا نکور آئی فون 16 پرو میکس نکال کر اسے دیا تھا۔ ادیبہ کی تو خوشی سے باتیں کھل گئیں، چیختی تھینک یو کہتی وہ متسیم کے گلے سے لگی تھی۔ سمپل سے پیلے رنگ کے سوٹ کو رسم کی مناسبت سے پہنے، ہلکی گلابی لپسٹک ہونٹوں پر سجائے وہ باہر آ گئی تھی۔ اتنی سی تیاری ہی اس کے حسن میں 4 چاند لگا گئی تھی۔ ارے تم تو اتنی سی تیاری سے بہت چمک رہی ہو، اگر آج تمہیں ارباز جیجو دیکھ لینا تو آج کی آج ہی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کی کزنس مسکراتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اپنی کزنس کے منہ سے ایسے الفاظ سنتی وہ شرم و حیا سے سرخ گلابی ہو گئی تھی۔ چلو بھی جلدی سے، تھوڑی بہت تیل مہندی کرو بہن کے، پھر شاہ بی بی نے پاؤڈر والی بھیج دینی ہے۔ بشرا بی بی سب کو کھیکھی کرتا دیکھ کر بولی تھی۔ تھوڑی بہت کیوں، زیادہ کیوں نہیں، اب تو میں آ گئی ہوں، اب تو خوب شغل میلہ لگائیں گے۔ ادیبہ شاہ جو ابھی آئی تھی بشرا بیگم کی آخری بات سنتی اپنی کھنکتی آواز میں بولی، ارے ادیبہ بچے آپ؟ بشرا بی بی اس کی آواز سنتی خوشی سے مڑتے بولی، جی میں ہوں۔ آپ نے تو بالکل ہی مجھے پرایا کر دیا، مجھے کہہ دیا ہم مہندی کی رسم نہیں کریں گے، اور یہاں دیکھیں میرے بغیر ہی رسم ادا ہو رہی ہے۔ وہ جان بوجھ کر بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ دلہن بنی گل کو گھورتے ہوئے بولی، ارے نہیں بچے تم ناراض نہ ہو، یہ تو بس اس کی کزنس۔ بشرا بی بی اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دلہن بنی پریشے گل بس ہلکا سا مسکرا پائی تھی۔ ادیبہ نے ہمیشہ اسے ایک دوست کی طرح ہی رکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے اور ادیبہ کے درمیان میں سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ تبھی کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے باری باری آ کر صوفے پر بیٹھتی پریشے گل کو مہندی لگانے لگی تھی۔ پرجوش سی ادیبہ مسلسل اپنے لالا کے دیے موبائل میں فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہی تھی۔ ہلکی آواز میں کچھ پشتو سانگ لگائے، اب وہ ہلکا پھلکا ڈانس کر رہی تھی۔ ان 4-5 عورتوں نے اپنی طرف سے کافی انجوائے کیا تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے ادیبہ واپس گھر آئی تھی۔ لالا خیریت آپ ادھر؟ وہ بھی حویلی پہنچی تھی کہ ہال میں کھڑے متسیم کو دیکھتی حیران ہوئی۔ ہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ وہ حیران ہوئی۔ جہاں تک وہ جانتی تھی اس کا لالا تو بہت جلدی سونے کا عادی تھا۔ ہاں جی، وہ موبائل تھا نا آپ کے پاس، وہ چاہیے تھا۔ بہن کے چہرے پر حیرانگی بھرے تاثرات دیکھتے وہ اسے اپنے انتظار کرنے کی وجہ بتانے لگا۔ اوہ اچھا یہ لیں لالا، آپ موبائل لے لیں، مگر میں نے تو ابھی تک تصویریں اپنے موبائل میں سینڈ نہیں کی۔ موبائل متسیم کی طرف بڑھاتے وہ یاد آنے پر بولی، کوئی بات نہیں گڑیا، مجھے ابھی ذرا ضروری چاہیے، میں آپ کو واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا۔ جلدی سے ادیبہ کے ہاتھ سے موبائل لیتا وہ واپس مڑتے ہوئے بولا۔ لالا بھی عجیب ہی ہیں۔ اپنے لالا کی تیزی پر وہ بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عزیر شاہ اور زمر شاہ کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل شاہ اور ابراہیم شاہ۔ اسماعیل شاہ کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی تھی جن سے ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ایمان شاہ اور مسکان شاہ دونوں جڑواں تھے، اور سکندر شاہ ان کا اکلوتا بیٹا جو شریر سا سب کو ہنسانے والا لڑکا تھا، متسیم سے تقریباً 4 سال چھوٹا تھا، اور ابراہیم شاہ جو باپ کے بعد گدی نشین تھے، جن کی شادی اپنی کزن نور شاہ سے ہوئی تھی جو اپنے شوہر کی طرح ہی نیک عورت تھی۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، ادیبہ شاہ اور بیٹا متسیم شاہ۔
ادیبہ شاہ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھی جبکہ مسیم شاہ حال ہی میں لندن سے بزنس کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا۔ انتہائی سرد مزاج، باپ ماں سے بالکل الٹ، ہر بات پر اڑ جانے والا، کسی کی نہ سننے والا۔ ادیبہ سب سے ہی اس کے گھر آ گئی تھی۔ پریشے گل کو دلہن بھی اس نے خود بنایا تھا۔ سادہ سے اپنی ماں کے نکاح والے لباس میں تھوڑا بہت میک اپ کیے وہ دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے ہاں یہ بات اچھے نصیب کی نشانی سمجھی جاتی تھی جب کوئی لڑکی اپنی شادی پر اپنی ماں کا شادی والا جوڑا پہنتی تھی۔ اسے دلہن بنا دیکھ سب نے آ کر باری باری تعریف کی تھی۔ فنکشن کا انتظام بڑی حویلی کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ مہمانوں نے سیدھا وہیں آنا تھا۔ بارات آنے کے بعد پریشے گل نے بھی وہیں جانا تھا۔ کیا ہوا سائیں؟ آپ نے اتنی اچانک بلوایا، سب خیر تو ہے؟ بشرا بی بی جو ابھی گھر ہی تھی، سکندر کی یوں جلدی میں بلا کر بڑی حویلی لے جانے پر وہ پریشان ہوئی۔ ابراہیم شاہ کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، بشرا بی بی ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے سخت شرمندہ ہیں۔ بشرا بی بی تو ششدر رہ گئی، سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایسے الفاظ سنتی۔ اللہ خیر سائیں، ہماری تو جان بھی آپ پر قربان، آپ یہ سب۔ بشرا بی بی ایک دم ہال گئی تھی۔ جب نور بیگم کے آگے آتے انہیں اپنے حصار میں لیتی مناسب لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے بولی تھی، بشرا بارات میں آنے سے منع کر دیا ہے، ارباز کا فون آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سب اپنے باپ کی وجہ سے کر رہا تھا۔ جی؟ بشرا بی بی کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے، ہاتھوں میں لرزش محسوس ہونے لگی۔ بیگم صاحبہ، میری بچی، بشرا بی بی رکتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ حوصلہ رکھو بشرا، اللہ پاک ہماری بچی کے نصیب اچھے کرے گا۔ سائیں، آپ جانتے ہیں نا یہاں کا رواج، جس لڑکی کی بارات عین وقت پر نہ آئے اس کے لیے زندگی کتنی کٹھن ہو جاتی ہے، اور میری پھول سی بچی۔ بشرا بی بی اتنا بولتی منہ پر کپڑا رکھے اونچا اونچا رونا شروع کر گئی تھی۔ بشرا بی بی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی نا تو ہم ہی پوری کریں گے۔ آپ کی بیٹی کی آج ہی شادی ہوگی۔ ابراہیم شاہ ذہن میں کچھ سوچتے فیصلہ کن انداز میں بولے تھے، مگر سائیں آپ بے فکر ہو کر بچی کو لے کر آئیں، باقی سب ہم دیکھ لیں گے، وہ پورے عزم سے بولے تھے۔ بیگم سائیں، ابراہیم شاہ کی باتوں پر حیران ہوتی وہ نور بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سائیں نے کہا ہے تو وہ کچھ سوچ چکے ہیں، تم گھر جاؤ، بچی کو کچھ مت بتانا، ہم دیکھ لیں گے۔ اپنے شوہر کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں محسوس کرتی نور بیگم یقین سے بولی تھی۔ کچھ دیر بشرا بی بی کو سمجھا بجھا کر بھیجنے کے بعد ابراہیم شاہ شاہ بیگم کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھے۔ جو وہ سوچ چکے تھے اب وہ کر کے ہی پیچھے ہٹنے والے تھے۔ اپنی منزل کے دروازے کے قریب پہنچے، انہوں نے دروازہ بجایا۔ کم ان، اندر سے دو حرفی جواب آتا سن وہ میاں بیوی اندر بڑھے، جہاں سامنے وہ بغیر شرٹ کے الٹا سیدھا لیٹا نظر آیا تھا۔ متسیم، ابراہیم شاہ نے بیٹے کی چوڑی پشت دیکھ کر پکارا، بابا سائیں آپ؟ اس وقت وہ حیران ہوتا جلدی سے بیٹھ سے اٹھا تھا۔ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ابراہیم شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ جی بابا سائیں، آپ خود چل کر آئے ہیں، یقیناً کوئی ضروری بات ہوگی، بولے، وہ احتراماً بولا۔ آپ کو بشرا بی بی کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ ان کی بیٹی کی آج بارات تھی مگر وہ لوگ عین وقت پر جواب دے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس بچی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ مگر اگلی بات سنتے متسیم کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بابا جان، کیا ہو گیا ہے؟ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ ملازمہ کی بیٹی ہے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ شاہ بس، آپ جانتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ سامنے کھڑی عورت سخت لہجے میں بولی تھی۔ اماں سائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اور بابا کیسے مجھے ایک ملازمہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا بول سکتے ہیں؟ بیگم آپ سکندر کو بلائیں، میں جانتا ہوں وہ میرے ایک بار کہنے پر گل سے شادی کر لے گا۔ بابا جان وہ چھوٹا ہے۔ باپ کی بات سنتا وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بے بسی سے بولا تھا، جب تم اپنی مرضی سے انکار کر چکے ہو تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ہمارے معاملے میں بولو۔ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اسے اپنے باپ دادا کی عزت رکھنی آتی ہے۔ بابا، اس میں عزت کہاں سے آ گئی؟ بہت سے لوگ رشتے کرواتے ہیں، اگر شادی کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جائیں تو کیا جس نے رشتہ کروایا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی قربانی دیتا ہے؟ آپ نے تو اچھا سوچا تھا نا، اب وہ لڑکا اچھا نہیں نکلا، نہیں بارات لے کر آئے تو ہمارا کیا قصور؟ باپ کی طرف دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے،
اس کے باپ نے یہ رشتہ کروایا تھا، مگر عین وقت پر بارات والے دن دولہا نہیں آیا تو اس میں اس کے باپ کا کیا قصور تھا؟ اور اب اس کا باپ چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دولہا نہ آنے پر اب وہ اس سے نکاح کر لیں۔ نور بیگم اسے میری نظروں سے دور لے جائیں، یہ کسی کی بچی کا دکھ کیا سمجھے گا؟ آپ سکندر کو بلائیں۔ ابراہیم شاہ شدید جلال میں آتے ہوئے بولے تھے، بابا متسیم فل وقت چلو یہاں سے۔ نور بیگم اسے بازو سے پکڑتی باہر لے کر جانے لگی تھی جب وہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی، اماں سائیں آپ کہیں مت جائیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہم چینج کر کے 15 منٹ میں نیچے پہنچو، مجھے یہی امید تھی آپ سے۔ ابراہیم شاہ اس کی ہاں سنتے سنجیدگی سے اس کا کاندھا تھپ تھپائے ہوئے بولتے نیچے کی طرف بڑھ گئے، ادیبہ بچے آپ باہر آ جاؤ، نکاح خواں آ گئے۔ بشرا بی بی نور بیگم کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ وہ ادیبہ کے ہمراہ کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی میں آئی تھی، اس وقت وہ ادیبہ کے کمرے میں موجود تھی۔ اپنی زندگی میں اپنے باپ کے ساتھ بتائے لمحات یاد کرتی وہ کھوئی کھوئی سی تھی، ایک عجیب سا ڈر اور دو گہری آنکھیں۔ نہ جانے آج اسے اتنا عجیب کیوں کر رہا تھا۔ تبھی نکاح خواں کمرے میں آئے تھے، انہوں نے کب دولہے کا نام لیا، کیا کہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ تو تب آیا جب بشرا بی بی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کیونکہ نکاح خواں دوبارہ پوچھ چکے تھے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ماں کے دباؤ دینے پر وہ ہوش میں آتی قبول ہے بول گئی، یہ جانے بغیر کہ اس نے نکاح ارباز خان سے نہیں متسیم شاہ سے قبول کیا ہے۔ دلہن کے منہ سے قبول ہے سنتے سب خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ نور بیگم نے تو باقاعدہ اپنی بہو کا ماتھا چوما تھا۔ لڑکی کی اجازت ملتے نکاح خواں کمرے سے نکلتے مردوں والی سائٹ پر گئے تھے، جہاں وہ سفید شلوار قمیص میں ملبوس خوبصورتی میں اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ سب ایک دم کایا پلٹ جانے پر حیران تھے۔ کہاں بڑی حویلی کی ملازمہ کی بیٹی کی شادی تھی اور کہاں بڑی حویلی کا اگلا گدی نشین نکاح کے لیے بیٹھا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں سوالات بہت تھے مگر ہمت نہیں تھی کسی سے کوئی کچھ پوچھے۔ نکاح خواں نے آپ کی بار متسیم سے پوچھا، جس نے بنا کسی دیری کے تینوں بار قبول ہے کہہ دیا تھا۔ ابراہیم شاہ بیٹے کے گلے سے لگے تھے، باقی سب بھی باری باری اسے مبارکباد دے رہے تھے، جیسے وہ سنجیدگی سے قبول کر رہا تھا۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بشرا بی بی نے پریشے گل کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہیں بیٹی کی چپی دیکھ کر یہی لگا تھا کہ اسے سب پتہ چل گیا ہے، اور نکاح بھی تو اس نے خود قبول کیا ہے۔ وہ بیٹی سے نظریں چراتی پھر رہی تھی، جبکہ ادیبہ کو جب سے پتا تھا کہ اس کی دوست کا نکاح اس کے لالا سے ہوا ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلا تھا۔ خوش ہو رہی تھی۔ کمرے میں جا کر اس نے گل کو بھی چھیڑنا چاہا، مگر اسے آنکھیں بند کیے بیٹھا دیکھ وہ بنا تنگ کیے دوبارہ سے باہر آ گئی تھی۔ ابھی وہ نور بیگم کے پاس ہی جا رہی تھی جب موبائل پر آتا میسج دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ سکندر کے ساتھ جا کر فارم ہاؤس میں میرے کمرے میں اپنی دوست کا سارا ضروری سامان سیٹ کرواؤ، مورے نے کہا ہے کہ وہ کافی ڈسٹرب ہے، اسی لیے رخصتی کے فوراً بعد اسے فارم ہاؤس لے کر جانا ہے۔ ادھر لوگ فضول میں کوئی بات کر دیں تو وہ ہرٹ ہوگی۔ اپنے لالا کا ٹیکسٹ پڑھتی وہ کافی حیران ہوئی، مگر پھر ان کی بات سمجھتی وہ سکندر کو ڈھونڈنے لگی تھی تاکہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ پریشے گل کی چیزیں وہاں پہنچا سکے۔ کچھ دیر مزید گزرنے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ پریشے گل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، دل کی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ بار بار خیال اپنے شوہر کی طرف جا رہا تھا، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کیا کرے گا۔ کافی دیر سے اسے ادیبہ بھی نظر نہیں آئی، ورنہ وہ اس کو دل لگائے رکھتی۔ چلو بیٹا اپنے گھر جانے کا وقت آ گیا۔ نور بیگم مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ پریشے گل اس وقت قدرے پریشان تھی، ان کا اپنے گھر کا کہنا بھی سمجھ نہیں سکی۔ وہ حیرانگی سے نور بیگم کو دیکھ رہی تھی جو اس کا 2 بار سر چوم گئی تھی، اب بڑی سی کالی چادر اسے اوڑھا دی تھی۔ تبھی بشرا بی بی کمرے میں داخل ہوئی۔ نور بیگم ماں بیٹی کو اکیلے تھوڑا وقت دیتی خود باہر نکل گئی تھی۔ پریشے قریب آتی بشرا بی بی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، اماں۔ ماں کی پکار پر اماں کہتی وہ زور سے ان کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر گئی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے کوئی اور پسند تھا، وجہ یہ تھی کہ اس نے ماں کو چھوڑنے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اب بھی ان دنوں جب لڑکیاں ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچتی ہیں، 100 بہانے کرتی ہیں ان سے ملنے کے، وہ ان دنوں یہ سوچ کر پریشان رہتی تھی کہ ماں کے بغیر کیسے رہے گی۔ بس میری جان، اپنا بہت سا خیال رکھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا میری بچی۔ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، کچھ کہہ بھی دیں تو تھوڑا خیال کرنا۔ آج انہوں نے ہماری عزت رکھ کر ہمیں ساری زندگی کے لیے اپنا احسان مند کر دیا ہے۔
وہ حیرانگی سے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ بڑے لوگ، جہاں تک اسے پتا تھا وہ لوگ بھی ان کی طرح کے ہی تھے۔ مورے، کیسا احسان؟ ارے ابھی تک یوں ہی کھڑے ہو، جلدی آ جاؤ، ابراہیم شاہ سائیں خود آئے ہیں۔ تبھی اس کی خالہ اندر آتے ہوئے بولی تھی، چلو بیٹا، زیادہ انتظار ٹھیک نہیں۔ بشرا بی بی جلدی سے کہتی، اس کے سر پر چادر ٹھیک کرتی، اسے باہر لے آئی تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ دولہا بنا بڑے لاپرواہ انداز میں کھڑا تھا جب سامنے نظر پڑی تھی، جہاں اس کی تازہ تازہ بنی بیوی چادر کا گھونگھٹ اوڑے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ ایک دم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف گھونگھٹ اوڑے پریشے گل نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ قریب آنے پر وہ بشرا بی سے ایک بار پھر پلٹ کر لپٹ کر رونے لگی تھی۔ ماں بیٹی کی محبت پر سب کی آنکھیں نم ہوئی تھی، سوائے اس دولہے کے جو کوفت سے یہ سب ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ رخصتی ہوتی وہ لوگ سیدھا نیچے لان سے اوپر روم میں پریشے گل کو لے جانے کے بجائے گاڑی میں بٹھا گئے تھے، کیونکہ وسیم شاہ نے باپ سے بات کی تھی کہ وہ رخصتی کے بعد اپنی بیوی کو فارم ہاؤس لے کر جانا چاہتا ہے، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوئے مگر پھر ہاں میں سر ہلا گئے۔ اسی وجہ سے وہ نور بیگم کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ بی ایم ڈبلیو کی ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتا وہ گاڑی میں سوار ہوا تھا، جبکہ روتی دھوتی پریشے نور بیگم کے حصار میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی خوبصورت سفید فارم ہاؤس کے پورچ میں رکی تھی۔ پریشے گل نور بیگم کے ساتھ آنے پر ہرگز حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں رواج تھا، بیٹی کی شادی جب غیروں میں ہوتی تھی تو رخصتی کے ساتھ کوئی قریبی عورت ساتھ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ پرسکون تھی، ایک بار بھی نظریں اٹھا کر شوہر کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی روکتے ہی معتصم فوراً گاڑی سے نکلتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر سے سکتی گل نے نظریں اٹھائی تھیں، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ چلو بیٹا، باہر آ جاؤ۔ نور بیگم اسے گاڑی سے اتارتے سیدھا معتصم شاہ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ پہلے تو ماں کی جدائی میں رونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب وہ حیران رہ گئی تھی کہ اس کا کسی سسرالی نے کوئی استقبال نہیں کیا۔ نور بیگم اسے بیڈ پر بٹھا کر گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ہوش آیا تھا کہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی تھی جب دروازہ کھلا۔ سامنے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھتی وہ دنگ رہ گئی۔ رنگ یکدم فاق ہو گیا تھا، آنکھیں پھٹنے کے در پر آ گئی تھیں، جبکہ سامنے کھڑا شخص چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے اسے ہی تک رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دلہن بنی اپنے سامنے کھڑے سفید سوٹ میں ملبوس مرد کو دیکھتی چیخی تھی۔ اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ سامنے کھڑا شخص آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا، کیا بکواس ہے؟ کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ میرا نکاح تو کسی اور سے ہوا ہے، میرا شوہر کدھر ہے؟ تو وہ اپنے لیے اس کے منہ سے بیوی سنتی ہی چیخی تھی، جبکہ سامنے کھڑا مرد ایک سائڈ سے مسکراتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک پل میں اسے بے لباس کرتا اٹھا کر بیڈ پر پٹک گیا۔ یہ کیا ہے؟ چھوڑو! وہ اچانک ہونے والی افتاد پر چیخی تھی، مگر سامنے بھاری وجود والا مرد تھا۔ وہ اسی کے موتیوں سے لبریز دوپٹے کو اس کے منہ میں دیتا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ چولی تو وہ پہلے ہی اتار کر پھینک گیا تھا، اب نازک پردے میں قید اس کی خوبصورتی پر وہ پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ پریشے گل کی جان تو ہوا ہوئی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ باڈی بلڈر اسے خود میں اس قدر قید کر گیا تھا کہ اس کی آواز باہر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سر دائیں بائیں پٹکتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو اس کا دولہا نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، یہ تو بڑی حویلی کا سپوت تھا جو ہمیشہ سے اسے تنگ کرتا تھا، اور آج وہ اس کی عزت تار تار کرنے پر تلا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی چھینا تانی میں کانچ کی کئی چوڑیاں ٹوٹتی اس کی کلائی زخمی کر گئی تھی۔ درد کے مارے اوپر سے عزت کھونے کا ڈر، وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ پاگل ہوتا اس کے ہونٹوں سے کپڑا نکال کر باہر پھینکتا اس پر جھک گیا تھا۔ ہونٹوں پر جھکنے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی حرکت مسلسل اس کے کپڑوں سے چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ رسیلے خوبصورت ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتے وہ جنونی ہوا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تڑپ رہی تھی اس کی شدت پر بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ کافی دیر یوں ہی اس کے ہونٹوں کا جام پینے کے بعد اپنی پھولتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ بچاؤ!
सांस मिलने पर वो जितना हो सके ऊंचा चीखी थी। अरे मेरी नन्ही गुड़िया, यहाँ कोई नहीं है। और वैसे भी वसल की रात ऐसी आवाज़ों को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उसके चीखने पर वो ढीठपन की इंतहा से बोला था, बकवास बंद करो, दूर दूर रहो प्लीज़, मुझे जाने दो। मेरा शौहर, पहले गुस्से से फिर आखिर में वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। उसे रह रह कर खौफ आ रहा था, अगर इस हालत में उसके शौहर ने देख लिया तो, क्योंकि बेडरूम का दरवाज़ा लॉक भी नहीं था। अरे क्या हो गया है पागल लड़की, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कब से एक ही बकवास किए जा रहा हूँ। निकाह के वक्त ध्यान से मेरा नाम नहीं सुना था क्या? शौहर हूँ तुम्हारा। उसे मुसलसल एक ही बात पर अड़े देख अब वो गुस्से से गुल के दोनों बाजुओं को झटका देते हुए बोला था, नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरा निकाह अरबाज खान से हुआ है। मेरा निकाह आपसे कैसे हो सकता है? दूर रहें मुझसे, छोड़ें मुझे। आपका कोई हक नहीं है, पागल हो गए हैं आप। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं जानती हूँ आपकी बहुत पहले ही से मुझ पर बुरी नजरें हैं। छोड़े मुझे खुदारा, ये मेरा ससुराल है। वो रोते हुए अपने बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए बोली, बकवास बंद करो। अब अगर एक बार भी तुमने उस बेगैरत इंसान का नाम लिया ना, या उसे अपना शौहर कहा, तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। मैं मोहतसिम शाह तुम्हारा शौहर हूँ, और जिस घटिया इंसान का नाम तुम अपनी ज़बान पर बार बार ला रही हो ना, बारात लाने से इनकार कर गया था। मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ है। आई बात समझ में? खैर नहीं भी आई तो अब मैं अपने हर एक अमल से तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, और मैं अच्छे से तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ और क्या नहीं। गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए कहता वो परीशे के दोनों बाजू पास पड़े उसके कामदार दुपट्टे से बांध गया था। अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बंधे हाथों पर उसका चीखना चिल्लाना देखते मुत्सीम अपना भारी हाथ उसके होंठों पर रखते हुए बोला था। परीशे गुल आंखें फाड़े सब देख रही थी। उसके दिमाग में सब गुटमुट हो रहा था। वो अभी तक सब समझने से कासिर थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ करती, जब मुस्लिम शाह बिना एक मिनट की देरी किए अपना कुर्ता एक जद से उतारता फेंकता उसके सुर्ख नाजुक गुलाबी होंठों पर झुका था। वो शिद्दत से ज़्यादा जुनूनी हो रहा था। परीशे गुल के निचले होंठ को तो वो दांतों की मदद से कुतरने के दर पर ही लग गया था। एक लंबी डीप किस करने के बाद परीशे गुल के होश ठिकाने लगाता वो नीचे की तरफ बढ़ा था, जहाँ से उसकी खूबसूरत धड़कनों का शोर आ रहा था। परीशे गुल की भारी होती सांसों पर उसकी धड़कनों का उतार चढ़ाव मुस्सीम शाह को पागल कर गया था। एक झटके में गुल अपनी वाली हालत में लाता वो टूट पड़ा था। परीशे गुल की दुहाइयाँ रोना किसी काम नहीं आ रहा था। वो मुसलसल उसे अपने जुनूनी शिद्दत से रूशनास करवा रहा था, जिसे न जाने कब से शिद्दत से इंतज़ार हो उसे इस घड़ी का। बिना परीशे से इजाज़त तलब किए वो एकदम से परीशे की रूह तक में शामिल हो गया था, और यही वो दर पर्दा होने वाली टेंशन और तकलीफ से घिरी परीशे गुल बेहोश हो गई थी। अपना सुकून हासिल करते कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ था कि उस नन्ही बीवी की सांसें मदम और किसी किस्म की कोई आवाज़ भी नहीं। मुस्लिम शाह ने जब पसीने से भीगे वजूद की तरफ देखा तो हक दिक रह गया। वो वाकई बेहोश हो गई थी। परीशे गुल, उसकी मध्यम पड़ती सांसों को महसूस करता वो जल्दी से उसके ऊपर से उठता उसे मुसलसल पुकारने लगा। उसे होश में आता न देख अब सही मायनों में मुत्सीम परेशान हुआ था। उसकी सांसों को मुसलसल मध्यम होते देख वो भागने के अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ा था, मगर जैसे ही नज़र अपनी हालत पर पड़ी तो जल्दी से ट्राउज़र पहना बाहर को भागा था ताकि किचन से पानी ला सके। उसने डायरेक्ट ही तो सब स्टार्ट कर दिया था। मुलाजमीन वगैरह सब भी चले गए थे। नूर बेगम और अदीबा को भी वो पहले ही भेज चुका था। पानी से भरा झक उठाते वो दोबारा कमरे में आया, जहाँ वो होशो हवास से बेगानी लेटी हुई थी। मुसलसल पानी के छींटे मारने पर भी वो होश में नहीं आई थी। हकीकतन अब वो परेशान हुआ था। जहन में आते ख्याल पर वो जल्दी से अपने दोस्त को कॉल मिला गया, जिसकी बीवी डॉक्टर थी। अपने दोस्त को उसकी बीवी को जल्दी से साथ लाने का कहता वह बेड पर लेटी गुल की हालत दुरुस्त करने लगा। कबर्ड से हल्के आसमानी रंग का सूट निकालकर
وہ بے لباس اپنی شدتوں سے نڈھال اپنی بیوی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے چینج کروانے کے بعد اس کے بازو پر زخم دیکھتا وہ خود کو کوس رہا تھا۔ اس قدر جنونی پاگل ہو گیا تھا کہ اس کی نازکی کا بھی خیال نہ کر سکا۔ وہ مسلسل بیٹھ کے قریب پریشے گل کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ پاؤں سہلا رہا تھا۔ تبھی پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنتا جلدی سے گل پر اچھے سے کمبل دیتا باہر کی طرف بڑھا، جہاں اس کا دوست اور اس کی بیوی تیز تیز قدم اٹھاتے اندر کی طرف ہی آ رہے تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ ارحم متسیم شاہ کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شاہ کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ بھابھی آپ پلیز میرے ساتھ چلیں نا، جانے میری وائف کو کیا ہو گیا ہے، کب سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں، اور ارحم تم ادھر ہی بیٹھو، میں بھابھی کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ بیک وقت دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہوتا ڈاکٹر کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارحم تو ابھی تک اس سے میری وائف کہنے پر ہی حیران تھا۔ ارحم کی بیوی اندر پریشے گل کا چیک اپ کر رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل باہر ٹہل رہا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر آئی، کیا ہوا ہے بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سا بولا تھا۔ بہتر ہے، مگر ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ کی ہی ہیں، کہیں بھاگ تھوڑی جائیں گی۔ فرسٹ ٹائم میں ہی یہ حالت کر دی کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، آئندہ تو وہ خوف کھائے گی۔ خیر میڈیسن دے دی ہیں، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر کے منہ سے ایسے الفاظ سنتا وہ کافی حد تک شرمندہ ہوا تھا۔ پھر ارحم کو بعد میں بتانے کا کہتا وہ دونوں کو باہر تک چھوڑ آیا تھا۔ ست شکر ارحم کے سامنے اس کی بیوی نے یہ بات نہیں کر دی تھی۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی، مگر خیر الزام تو لگ ہی گیا تھا نا کہ پہلی ہی رات بیوی کو بے ہوش کر ڈالا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا، جہاں وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ وہیں پاس کھڑے وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے میں زرد گلاب سی لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سرخ رنگ نچوڑ کر پیلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خود کو لعنت ملامت کرتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی تھی، ہلکی ہلکی آنکھیں وا کرتی وہ کہاں تھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم اسے اپنے سر میں ٹیس سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتی وہ کوہنیوں کے بل بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب دھیان کمرے کی طرف گیا تو وہ دنگ رہ گئی۔ ایک دم کل ہونے والے واقعات اس کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ یا اللہ، کیا میری عزت محفوظ ہے؟ میں محفوظ ہوں؟ کیا کر دیا اس شخص نے میرے ساتھ؟ کل رات والے متسیم کی حرکت یاد کرتی وہ ایک دم نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر بولی تھی۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی جب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس متسیم شاہ کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ ڈیئر وائفی۔ دروازے کو پاؤں کی مدد سے بند کرتے وہ چہچہاتے ہوئے بولتا بیڈ پر بیٹھی پریشے گل کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اب تک گئے نہیں یہاں سے؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ رات مجھے خود کے اندر تک محسوس کر لینے کے بعد بھی آپ یہ بات پوچھ رہی ہیں؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بے شرمی سے بولا تھا۔ کیا بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں۔ پریشے گل اس کی اتنی بے باک بات پر غصے سے بولی تھی۔ بیگم ایسا ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ذرا سی شدت پر آپ یوں ساری رات بے ہوش نہ پڑی رہتی۔ وہ پھر سے بے باک ہوا تھا۔ آپ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے دونوں میں کوئی باہر والے کو اجازت دیتا، ادیبہ کے ساتھ 4-5 لڑکیاں بنا اجازت کا انتظار کے اندر داخل ہوئیں۔ بھابھی آپ بہت 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 پیاری لگ رہی ہیں۔ سب کو سائڈ پر کرتی بھاگ کر گل کے گلے لگتے ہوئے وہ بولی۔ بھابھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ میرے لالا کی بیوی ہیں تو میری بھابھی ہوئی نا۔ پہلے ہم دوست تھے، مگر اب نند اور بھابھی والا رشتہ بھی بن گیا ہے۔ میں بہت بہت خوش ہوں۔ مجھے جب کل پتہ چلا تو میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہو گئی تھی۔ گل کے ذرا سے سوال پر ادیبہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، جبکہ ادیبہ کی باتیں سنتی پریشے گل حیرانگی اور غصے کی انتہا پر تھی۔ مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اور رات وہ سب یاد کرتی وہ اب سرخ انار ہوئی تھی۔ مطلب وہ اس کا شوہر، وہ شاہ خاندان کی بہو۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ارد گرد اسے ڈھونڈنا چاہا تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید سب کے آتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر ادیبہ سے باتیں کرنے کے بعد
اب وہ خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ ادیبہ، ہم نے آج بھی فارم ہاؤس میں ہی رکنا ہے کیا؟ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ ادیبہ سے بولی تھی، نہیں یار، اصل میں پہلے بابا جان نے آج ولیمے کا پروگرام بنایا تھا، وہ بھی ادھر فارم ہاؤس میں، مگر تایا جان اٹلی گئے ہوئے ہیں اور ان کا فون آیا تھا کہ ولیمہ ان کے آنے کے بعد ہی ہو، اس وجہ سے آج ولیمہ نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ اور لالا اپنے اصل گھر اصل کمرے میں جاؤ گے۔ آپ تیار ہو جاؤ، لالا بھی بس آنے والے ہوں گے۔ وہ ضروری کال کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو سب جا چکی تھی۔ اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ نظروں نے ارد گرد اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ سامنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں نظر آئی، سفید لانگ سوٹ کے ساتھ گلابی دوپٹہ لیے۔ وہ خود بھی گلابی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنے دھیان میں نیچے جھانک رہی تھی، قریب سے آواز آنے پر ڈر کر اچھلی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، مسیم جلدی سے اسے تھام گیا تھا۔ ٹھیک ہو؟ پریشے گل کے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کے ٹھیک ہونے کا پوچھنے لگا۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا، وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ پکڑا نہیں ہے، آپ نے زبردستی تھوپی گئی ہوں میں آپ پر، وہ احساس کمتری کی انتہا پر جا کر بولی تھی۔ میں متسیم شاہ ہوں، میں جو کرتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ آج تک میں نے جوتا کسی کی مرضی سے نہیں لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیوی کسی کی مرضی سے لا سکتا ہوں جس کے ساتھ ساری عمر چلنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کوئی نئی بات نکالتی جب مسیم شاہ وہی بیلکنی پر ہی اسے اپنے انداز سے چپ کروا گیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب بھول جائیں جو کل ہوا یا پیچھے جو بھی؟ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ مطلب صاف ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم مجھ میں کھو جاؤ، میں تم میں، زمانے کو بھول جاتے ہیں، قدرت نے جو ہمارے لیے کر دیا اسے کھل کر نبھاتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پریشے گل کو وہ آج کسی اور ہی لے میں لگا تھا۔ مگر رات ہم اس کے لیے سوری کرتا ہوں یار، تمہیں دیکھ کر جنونی سا ہو گیا تھا، خواب کو سچ دیکھ کر یوں ہی کملا گیا تھا۔ مگر خواب؟ وہ پھر حیران ہوئی۔ چھوڑو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہارے اصلی گھر بھی تو لے کر جانا ہے۔ پریشے گل کی بات کو ٹال مٹول کرتے اس کا دھیان دوسری طرف لگا گیا تھا۔ مگر آپ اور ہم میں بہت فرق تھا۔ جب تم پریشے خان تھی، اب تم پریشے متسیم شاہ ہو، اس لیے یہ ذات پات کچھ نہیں ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتا اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ وہ حیران تھی، کہاں وہ شاہ خاندان کا بگڑا صاحبزادہ جو اسے دیکھ کر ہمیشہ کام کرواتا تھا وہ بھی اپنی نگرانی میں، اور کہاں یہ متسیم۔ وہ دونوں شام کو تقریباً مغرب کے بعد بڑی حویلی آئے۔ متسیم شاہ نے گاڑی جیسے ہی پورچ میں روکی تبھی پوری حویلی آتش بازی سے جگمگا اٹھی، ہر طرف روشنی سی چھا گئی تھی۔ گاڑی سے نکلتی پریشے گل کو دیکھ کر سب نے پھول برسانے شروع کیے تھے۔ تبھی گل کو یاد آیا تھا کہ کل وہ اداس ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی استقبال ہی نہیں سسرال میں، اور آج اتنی محبت۔ نور بیگم آگے آتے ہوئے اس کا سر چوم گئی تھی، جبکہ ماں کی اس حرکت پر مسیم شاہ نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ مورے پلیز۔ نور بیگم کو دوسری بار پھر سے پریشے گل کے چہرے کو چومتے دیکھ وہ منمنایا تھا۔ نور بیگم اس کی حرکت پر ہنس دی، جبکہ پریشے خامخواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اندر آنے کے بعد سب کافی دیر خوش گپیوں میں لگے رہے۔ پھر وقت کا خیال کرتے نور بیگم نے دونوں کو روم میں جانے کا کہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ مسلسل اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو کبرٹ میں چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ وہ سب سے کافی نارمل لگ رہی تھی۔ گل ادھر آؤ۔ کافی دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد جب شاہ سے صبر نہ ہوا تو وہ کبرٹ میں گھسی اپنی بیوی کو پکارنے لگا۔ جی؟ وہ پیچھے کو مڑتی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ نا، بس یہ تھوڑا۔ اس سے پہلے بات مکمل کرتی جب وہ 4 قدم کا فاصلہ 2 قدم میں طے کرتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ یہ گرنے کے ڈر سے ذرا سے چیخی تھی۔ یہ ابھی بتاتا ہوں، اسے بیڈ پر پٹکتے وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ رات تو تم بے ہوش ہو گئی تھی،
مگر مجھے لگتا ہے آج تو مجھے برداشت کر لوگی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا تھا۔ نہیں، آگے کا سوچتے وہ تڑپتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ پریشے گل کی شرٹ کو اتارنے کے بجائے گلے سے پکڑ کر دونوں اطراف سے چاک کر گیا۔ آپ پاگل ہیں؟ خود کی حالت دیکھتے وہ چیخی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی حرکت اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ پاگل تو ہوں تمہارے حسن کے پیچھے۔ یار یہ رکاوٹ بن رہا تھا میرے اور ان دھڑکنوں کے بیچ۔ بے باکی سے بولتا وہ اس کی دھڑکنوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کانپتی آواز میں وہ بولی تھی۔ آواز اتنی ضرور تھی کہ اسے سنائی دے۔ آپ کو سکون جو کل رات رہ گیا تھا، کیا آج اجازت ہے؟ اسے خود میں قید کیے وہ آج اجازت مانگ رہا تھا۔ پریشے گل تو شرما شرما کر آدھی ہو رہی تھی۔ فارم ہاؤس میں بھی یوں ہی شوق نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بولو میری جان، آج تو بے ہوش نہیں ہوگی نا؟ اسے شرماتے دیکھ کر وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ پریشے گل تو بس شرماتی لجاتی اس کے سینے میں سر گھسا گئی تھی اور بس اجازت ملنے کی دیر تھی۔ مسیم شاہ نے تو اصل معنوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تقریباً 2 ماہ بعد۔ گل، بچے آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر آؤ۔ نور بیگم جو صبح عصر کی نماز کے بعد چائے پینے کے خیال سے حجرے سے باہر آئی تھی، پریشے گل کو کچن میں دیکھ پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مورے کچھ نہیں، بس آپ کے لیے چائے۔ آپ روزانہ اس وقت پیتی ہیں نا؟ آج کوثر بی جان کے ساتھ کہیں گئی ہیں تو میں نے سوچا میں بالکل غلط اور فضول سوچا۔ میری بیوی نے رشیدہ، جمیلہ، سکینہ، رحمت بی بی۔ پیچھے سے آتا وہ گل کی بات کاٹتا اسے گھورتے ہوئے ملازمین کو آوازیں دے رہا تھا۔ جب وہ ہانپتی کانپتی آئی تھی۔ جی شاہ جی، تم سب کہاں مر گئی تھی؟ نظر آ رہا ہے چھوٹی بیوی کچن میں کھڑی ہیں۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں مورے یا پریشے گل مجھے کچن میں نظر نہ آئے۔ اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ نور بیگم کے ساتھ لگتی پریشے بھی کانپ گئی تھی۔ شام میں خود۔ آپ چپ کریں گل، جب انہیں پتا ہے یہ وقت ہے چائے کا تو یہ کدھر تھی؟ سائیں معافی، میں ابھی بناتی ہوں، سکینہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ سب اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ تو اب ان 2 ماہ میں غصہ کرنا کم ہوا تھا، مگر آج اسے پہلے والے جلال میں آتا دیکھ تقریباً سارے ملازم ہی بھاگ دوڑ شروع کر گئے تھے۔ ایک دن گل کچن میں گئی تو غلطی سے اس کا ہاتھ ذرا سا جل گیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ ایک پل کو بھی گل کچن میں پاؤں بھی رکھنے نہیں دیتا تھا۔ بس شاہ، بچے ایسے بات نہیں کرتے، چلو آؤ شاباش۔ سکینہ تم چائے باہر باغیچے میں ہی لے آنا۔ نور بیگم بیٹے کو شانت کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی اس قدر محبت کو دیکھ کر کبھی کبھی سب کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان کی شادی اچانک ہوئی ہے۔ پریشے گل مسیم شاہ کے ساتھ بہت بہت خوش تھی۔ پریشے گل کو تب مسیم کی دل برانہ نظروں کی عادت ہو چکی تھی۔ یہ 2 مہینے اسے کسی جنت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ پوری حویلی مسیم کی بیوی کے پیچھے پاگل ہونے کو جانتی تھی۔ ابراہیم شاہ تو اپنے فیصلے پر بے تحاشا خوش ہوتے تھے۔ شاہ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ دونوں کمرے میں اپنے بیڈ پر ایک دوسرے کی آغوش میں لیٹے تھے جب شاہ کو اپنی بیوی کی مدھم آواز سنائی دی۔ 1000 پوچھو۔ وہ بے ساختہ اس کا دایاں ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے شادی سے پہلے ڈراتے کیوں تھے؟ اتنا کام کیوں کرواتے تھے؟ وہ پہلا وقت یاد کرتی روٹھے پن سے بولی۔ یہ تو راز کی بات ہے نا، لیکن آپ کا حق ہے تو بتا دیتا ہوں۔ مجھے پہلے دن سے اس خوبصورت سی پٹھانی سے محبت تھی، اور یاد کرو کون سے کام آپ بس میرے کمرے تک کام کرتی تھی، وہ بھی تھوڑا سا۔ جب زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتی تو میں فوراً جانے کا کہہ دیتا، تو بس کچھ دیر آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کی خاطر آپ کو سامنے رکھتا تھا، مگر آپ اتنے دن غائب رہتی تھیں۔ اپنی محبت کا اظہار کرتا وہ آپ اس کے کبھی کبھی آنے پر چوٹ کر رہا تھا۔ آپ کے ہی ڈر سے آتی نہیں تھی، وہ بھی سیدھا منہ پر بولی تھی۔ ڈر لگتا تھا آپ کو مجھ سے؟ اور اوپر سے شادی والے دن آپ وہ منہ بناتے ہوئے وہ رات یاد کرتے ہوئے بولی۔ ایک بات بتاؤ، مانو گی؟ جی بولیں۔ اس دن میرے دوست کو جب پتہ چلا کہ میرا نکاح ہوا تو وہ باہر ملنے آیا، غصے میں تھا کہ بتایا کیوں نہیں۔
فارم ہاؤس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر اس کا فارم ہاؤس ہے، اور اس بے غیرت نے جوس کی جگہ مجھے کوئی دوا پلائی تھی جس پر مجھے ہوش نہیں رہا، ورنہ اتنے سالوں کی محبت کے ساتھ میں یہ سب کرتا۔ جب تمہاری حالت دیکھی تو ذرا نشہ جاتا رہا۔ وہ محبت سے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چوم کر بولا، لالا لالا جلدی دروازہ کھولیں، بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، سخت غصے میں ہیں۔ وہ ابھی کوئی شرارت مزید کرتا جب ادیبہ کی روحانسی آواز سنائی دی۔ جلدی سے چپل پاؤں میں اڑستا وہ باہر کو بھاگا۔ پیچھے ہی گل بھی نکلی تھی۔ جہاں نیچے ابراہیم شاہ غصے سے سرخ ہوتے ہال کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ رات کا وقت تھا، ملازمین سب اپنے کوارٹرز میں تھے۔ ابراہیم شاہ آج دوست کی طرف گئے تھے، اسی لیے لیٹ واپس آئے تھے۔ کیا ہوا بابا جان؟ بکواس بند کرو، مجھے مت کہنا اپنا باپ۔ ابراہیم شاہ کا بیٹا اس قدر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم شاہ ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کا کہتے اونچی آواز میں دھاڑے تھے۔ شاہ سائیں کیا ہو گیا؟ نور بیگم حیران ہوتے ہوئے بولی، اپنے بیٹے سے پوچھو کس نے پریش گل کی شادی والی رات کیا حرکت سر انجام دی ہے۔ پوچھو اپنے بیٹے سے، ارباز خان نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ تمہارے بیٹے نے ارباز خان کو اغوا کروایا تھا۔ جی؟ نور بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں جی، اس نے ارباز خان کو اغوا کروا کر اس کے سر پر بندوق رکھ کر اس سے شادی سے انکار کروایا تھا، اور جب میں اور تم اس کے پاس گئے کہ تم گل سے شادی کر لو تو پھر کیسے نخرے دکھا رہا تھا، حالانکہ سب اس نے کیا ہی اسی لیے تھا۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا کہ میرے بیٹے نے میرے لیے یہ سب کیا ہے۔ وہ تو آج میں رحمان خان کے گھر اس کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں گیا تو وہاں مجھے ارباز ملا جس سے مجھے ساری سچائی بتائی اور میری آنکھیں کھولیں، ورنہ ہماری اولاد نے تو… چھوٹے شاہ؟ شوہر کی باتیں سنتی نور بیگم بے یقینی سے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی جو بےتاب نظریں اپنی بیوی پر گاڑے ہوئے تھا۔ مما یہ سچ ہے، مگر میں گل سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے… وہ سنجیدگی سے ماں کے ہاتھ پکڑ کر بولا، نظریں ابھی بھی بیوی پر تھیں۔ بچے آپ ہم سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ نور بیگم سختی کی حالت میں بولی، مجھے لگا ذات اور خاندان کی وجہ سے آپ نہیں۔ واہ بیٹا واہ، دولہے کو اغوا کروا دیا، رشتہ توڑوا دیا، اور پھر باپ جب تمہارے پاس آیا تو کیا ایکٹنگ کی تھی؟ ابراہیم شاہ کی بار تھوڑا نارمل مگر غصے سے بولے، بابا جان وہ تو میں حیران تھا، میں تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ یہ سب کریں گے۔ مجھے تو لگا تھا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر کچھ ٹائم تک آپ سے بات کروں گا، مگر آپ نے جب خود بات کی تو میں حیران رہ گیا، بس اس وجہ سے… معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ وہ باپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میرے نہیں اپنی بیوی کے گنہگار ہو، اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرتی ہے تو جاؤ، میں نے بھی کیا۔ اچھا میں اب سمجھی، اس دن مہندی کی رات لالا نے مجھے اپنا فون کیوں دیا تھا؟ کب سے چپ کھڑی ادیبہ کچھ یاد آنے پر بولی، جبکہ شاہ نے اس کی زبان کھولنے پر اسے شدید گھوریوں سے نوازا تھا۔ بچے نہ جانے کیا کیا کرتا رہا ہے یہ لڑکا۔ آپ دیکھ لو بیٹا گل، آپ کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے یا جو بھی۔ ابراہیم شاہ نور بیگم کے ساتھ پریشان کھڑی گل کو دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا رشتہ خراب مت کرنا، باقی جیسے میری بچی کو بہتر لگے، یہ یاد رکھنا کہ اس نے سب تمہاری محبت میں کیا۔ نور بیگم بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، گل بات کیوں نہیں کر رہی ہو مجھ سے؟ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چپ چاپ کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بدنامی ہوئی میری اماں کی؟ وہ بس اتنا ہی بولی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ شاہ کا دل سب تہس نہس کرنے کو کر رہا تھا۔ گل میں نے کہیں بھی آپ کا نام نہیں آنے دیا، وہ بے بسی سے بولا، مگر آپ… گل جو بھی، مگر میں پاگل ہوں، تھا اور رہوں گا، بس آپ کے پیچھے۔ وہ جلدی سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، دور رہے، بات نہیں کرنی مجھے۔ گل پلیز، سزا دے لو، یوں رخ نہ موڑو۔ وہ التجائیں کرنے لگا، مجھے مورے کے گھر چھوڑائیں۔ وہ بے ساختہ بولی، واٹ؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کی سزا یہی ہے کہ میں 2 ہفتے مورے کے ساتھ رہوں گی، اور آپ ادھر۔ وہ باقاعدہ سزا سناتے ہوئے بولی، گل یہ چیٹنگ ہے، وہ چلایا، اور جو آپ نے کیا… خیر جتنا لیٹ کریں گے اتنے دن اضافہ ہوگا۔ اس کے حصار سے نکلتی وہ تیزی سے بولی تھی،
اسے بھاگتے دیکھ وہ ایک جست میں اس تک پہنچتا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ تمہیں تو میں 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں جانے دوں گا، اور آپ جناب 2 ہفتے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں؟ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ آئی لو یو میری جان، وہ محبت سے بولا تھا۔ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے اس کے فراق سینے سے چمٹ گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مورے کے گھر؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ گل؟ وہ چیخا تھا۔